بھائیو محبتیں مٹ گئی. مجھے 20 سال ہو گئے یہ پیغام سناتے ہوئے. اللہ کی قسم اگر دلوں میں نفرت ہوگی نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ یہ دیگیں چڑھانا کام آئے گا. اگر دل صاف نہیں تو ہر شے برباد ہو جائے گی. دل صاف کر. کمرہ صاف ستھرا ہو نا تو ایک چیئر پڑی ہوئی بھی خوبصورت نظر آتی ہے، اور کمرہ گندا ہو تو سونے کا تاروں کا قالین بچھا دو تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. صاف دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی بندگی کرو گے تو اللہ کو خوبصورت نظر آئے گی. غلیظ گندے دل کے ساتھ اگر کرو گے تو کیا اس میں خوبصورتی نظر آئے گی. اب بھائی اپنی نظریں کی حفاظت کرو. کیا مطلب بھائی کوئی مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. یہ نظروں کی حفاظت کا چھوٹا سا جز ہے، چھوٹا سا. سب سے بڑی بد نظری ہے عیب دیکھ. میں نعیم کے عیب تلاش کرتا ہوں، نعیم میرے عیب تلاش کرتا رہے. یہ سب سے بڑی بد نظری ہے. یہ آنکھوں کا پردہ اٹھ جائے نا اور جھکے نہیں تو یہ آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں. گندگی پڑھ کے. جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اور ہر وقت خوبیوں میں بھی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل کی آنکھیں برباد ہو جاتی، اندھے ہو جاتے. میں عرصے سے ایک پیغام سنا رہا ہوں، آؤ بھائی فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ. تمہارا جو فرقہ ہے تمہیں مبارک ہو، پر مسلمان بن کے چلو. تمہارا جو مسلک ہے اس پہ چلو، پر اللہ کے واسطے امت بن کے چلو. ماں کو پیار دو. انسان سب سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے، سب سے زیادہ. دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ 7 ارب انسانوں کی عادات الگ، خواہشات الگ، ضروریات الگ، لیکن 7 ارب انسانوں کی ایک ڈیمانڈ مشترک ہے، یہ عورتوں یا مردوں، کہ مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے. مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے. بھائیو اپنے رمضان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو یہ میری آخری نصیحت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے دلوں کو صاف کرنا. دل کو صاف کر. ایک حدیث سنا تھا میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے. یہ بہت بڑی کا لفظ داڑھی پہ نہیں کہا، پگڑی پہ نہیں کہا. میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو اس پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو، سب کی نفرت سے پاک کر دو. لوگ زیادتی کریں گے، عورتیں عورتوں پر زیادتی کریں گی، مرد مردوں پہ زیادتی کریں گے. اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. تو آپ دیکھو گے آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے. سب سے حسن سلوک ڈیمانڈ ہے. اور خاص طور پر آپ ان سے نوکرانیوں سے، نوکروں سے ہمارے ماحول میں بہت بدتمیزی ہوتی. چلو دروازہ کھول، چلو چائے لے کے آ. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پیارے چائے لے کے آ جاؤ، پیارے دروازہ کھول دو. تو غریب کا دل ایڈا بڑا ہو جائے گا. جب آپ یہ بیچارے غریب ہیں تو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں نا، خوشحال ہوتے تو ہمارے پاس کیوں آتے. اور میرے نبی نے کہا جو غریبوں کو اپنے قریب رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا. یہ بیگم صاحب کے ہاتھ سے پورا ٹی سیٹ ٹوٹ جائے کہیں گے اوہ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو حشر نشر ہو جائے گا. تمہارے اپنے ہاتھوں سے گاڑی چاہے تباہ ہو جائے کہو گے اوہ ٹوٹ پوٹ گئی، اور ڈرائیور سے خراش بھی لگ جائے تو تم اس کی اگلی پچھلی نسلیں گالیوں سے برباد کر دو. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا اپنے، تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، اس کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہی، 5ویں نسل میرے پاس آ کے نا رونے لگا. میں پوچھا کیوں آئی؟ اللہ بخش اس کا نام ہے، بکھو بکھو. میں بکھو کیوں آئی؟ اس کو ہمارے کسی کزن نے گالیاں نکالی تھی. اب کلچر ہی ایسا ہے میرے بھائی. اس نے اتنے درد سے کہا کہ مجھے اب بھی رونا آ رہا ہے. کہنے لگا مولانا صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی، صرف ذمہ دی ہوندی. ساڈی ہر عزت جڑی ہے برباد ہوندی پئی ہے، کدی ماں دی گال، کدی بہن دی گال.
بہنا ماما توڑیاں ساڑیاں کوئی نہیں. اس کے چند لفظوں نے مجھے رلا دیا. تو آپ سب وہ لوگ جن کے پاس ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ چناب کلاب کے ممبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. دیکھو میں ہاں ان سب سے ہاتھ جوڑ، اپنے نوکروں کے ساتھ بول میٹھا کرو، ان سے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دو، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا. میرے نبی نے کہا غریب کو قریب کرو، اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا. ہمارا یہ ٹھیک ہے، ہمارے نوکر ملازم بھی بددیانتی کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، گالی گلوچ نہ دینا. اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دو. فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں.